تو اگر آپ نے یوتھ کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے, آپ دیکھیں بچوں کے مزاج بدل چکے ہیں. ہمارے دور میں اینڈرائڈ اور یہ تھا ہی نہیں. آج 16 سال 12 سال 8 سال کے بچے کے ہاتھ میں یہ سارے پاکٹس اس کے کھل چکے ہیں, نفسیات اس کی بدل چکی ہے, اس کا EQ IQ سارا ہل چکا ہے. اب اس کو آپ نے کس طریقے سے بیلنس پہ لے کے آنا ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا جہاد ہے میری نظر کے اندر کہ پیرنٹس نے کرنا کیا. دوسری بات ہے پیرنٹس نے ایوالو کتنا ہونا ہے, پیرنٹس نے خود کتنا ایجوکیٹڈ ہونا ہے بچوں کو آگے پالنے کے لیے. ورنہ ایک ٹائم پر وہ کہیں گے جی جنریشن گیپ ہے, ہمیں ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ان کے ساتھ چلنے. اب ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے ساتھ چلے, بچہ آپ کے ساتھ کیسے چلے گا؟ آپ نے بچے کے ساتھ چلنا, آپ بچے کے ساتھ سوم کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پھر آپ نے ان کے اندر رول ماڈل بن کے رہنا. جبکہ میسی سامنے کھڑا ہے, رونالڈو سامنے کھڑا ہے, آپ کا جو اللہ بھلا کرے یہ اور دوسرے اسٹار دنیا کے اندر سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے کے اندر بچہ سکسیس کی ڈیفینیشن بدل چکی ہے. تو آپ پیرنٹس کو کتنی بڑی ضرورت ہے ایز اے رول ماڈل بن کے سکسیس کی ڈیفینیشن پہ کام کرنے کی, اور کسی حد تک آپ کو اس کی آن کان کو بچانا پڑے گا, کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے عقائد نظریات دیکھنے سننے سے بنتے. اس میں ہم نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہو, اور پھر پیرنٹس پوچھیں جی کہ ہم کلچر اور دین کا کیسے مسائل کریں, تو کلچر پہ بھی ہاتھ ایسے ڈالیں کہ بچہ جب اس سے آئسولیٹ ہو تو ایک باغی نہ بن جائے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جب انہوں نے کسی بھی چیز کے مقابلے میں اسٹینڈ لیا ہے, وہ چیز کچھ اور بن گئے. جب وہ کچھ بنے انہوں نے نقصان ہی کیا, کیونکہ اس میں فرسٹریشن بلڈ ہوئی, وہ میلو نہیں ہو سکے. تو فرسٹریشن بلڈ کیے بغیر بھائی جان اپنے بچوں میں اور یوتھ میں چینج لائیں گے تو ہی وہ ہماری طرف برانڈ لے گی. ہمارے سولوشن میں ان کا کچھ اگر اکوموڈیٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ مت سمجھے گا کہ وہ آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. دنیا ایسے نہیں چلتی, لیڈرشپ ایسی نہیں ہوتی. میں یہاں پر قوم کو بیٹھ کے ڈنڈے دیتا رہوں اور قوم جو ہے وہ ہم سے وہ لیوریجز اگر مانگے گی, یہ گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے. اور ایک آئیڈیلائز پوزیشن ہوتی ہے, ہاں جہاں اور دین میں بھی رکھی ہے ایک آئیڈیلائز پوزیشن ہے. شراب کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے 13 سالوں میں. پہلے بتایا نفع نقصان ہے, پھر کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, پھر کہا رجس من عمل الشیطان. تو ایک اوور دا پیریڈ آف ٹائم دین نے بھی پکڑے اندر. اب اس پہ ایک مجھے کسی نے کلاس کیا تو بھائی وہ تو مکی دور میں ہو گیا تھا, اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے شراب کو لیجیٹیمیٹ ہے. میں نے کہا بھائی جان آپ نے میری بات سے کیوں نہیں کہا, میں تو ایک پروسیس کی بات کر. ہو سکتا ہے کسی آدمی کو یکدم شراب چھڑوائی جائے گی, اور ہو سکتا ہے کسی آدمی کو وقتاً فوقتاً اس کی دوسری پاورز کو ہیل کر کے پھر اس کو کہا جائے گا کہ بھئی اب آپ انٹاکسیکیشن کو چھوڑیں. اٹ ڈیپینڈز اپون دا سچویشن. اس لیے فتویٰ بہت یونیک ہوتا ہے سب پرسن ٹو پرسن. لیکن اگر آپ مجھ سے جنیرک بات پوچھیں گے, میں لیکچرز بھی زیادہ جنیرک ہی دیتا ہوں, مائکروز میں تو کورسز کرنے پڑیں گے, اور میں بلا رہا ہوں انشاءاللہ آن لائن کے اوپر مائکرو سولوشن پرووائڈنگ کے اندر. تو یوتھ کے ایشوز کو کلچر اور دین میں بلینڈ کرنے کے لیے بہت دیکھ داغ کے ہاتھ رکھیے گا. پورے کا پورا دین ایک, ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے دین میں داخل ہونا ہے, نیت ہونی چاہیے کر. لیکن جب چھیڑنے کی بات آئے گی اس کینسر کو اور اس اختلاف کو, تو اس میں وسعت نظر بھی رکھنی ہے کہ بھئی یہ کلچر ابھی اتنا نقصان نہیں دے رہا, ٹھیک ہے فائن, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اس کو تھوڑا اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ٹرینڈنگ کریں گے. اور ایک ہوں گے جنہیں یکدم ختم کرنا, ایک ہوگا اسے 4 سال 5 سال 3 سال 2 سال. انفیکٹ جو 20 سال میں خراب کیا تو 5 سال تو دیں بھائی جان اس کو ہاتھ دینے کے. جو 20 سال میں گند اس کے مائنڈ سیٹ میں تیار ہوا ہے وہ 20 منٹ میں کیسے ڈیٹاکس ہو جائے. So that's my take on how youth should be rectified according to me. شیخ آپ نے باقی سوالوں کا بھی جواب دے دیا. ہم آپ سے باقی سوال پوچھنے لگا تھا بجٹس کا, پر آپ نے تقریباً اس کا جواب دے دیا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. آہستہ آہستہ کریں گے, آہستہ آہستہ. اور ہم کیا کریں کہ ہمارے بچے ہماری طرف دیکھتے رہیں, باقی جگہ نہیں دیکھیں. قربانی دینی پڑے گی بڑوں کو, بچوں کو بھائی خون دینا پڑتا ہے اپنا. ہمارے ہر ماں باپ جو ہے وہ گزرتا ہے اس تکلیف سے بچوں کو بڑا کرنا. لیکن جب اللہ کہتا ہے اپنے بندوں کو جو غنی ہے چیزیں, وہ بھی کیا لائے ربی کو ماتو کرتے ہیں, تو کیسے بھول گیا کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا. تو پھر آپ کو بھی وہ احساس دلانا پڑے گا. اب ہم جب احساس دلانے جاتے ہیں نا, پرابلم یہ ہوتا ہے, میں جب تجھے احساس دلانے جاؤں گا نا, میں تجھے ذلیل کر دوں گا. احساس دلاتے ہوئے اگلے کی عزت نفس مجروح نہیں کرتے. احساس دلاتے ہوئے اگلے کو اندر, احساس کا مطلب تو احساس کر لے بس. تو وہ ایک طریقے سے, تو اس کے مختلف اینگلز ہوتے ہیں. آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ تو پھر ایک ادب کا لیول پہنچ گیا نا, ورنہ بچہ گزر گیا, اس میں احساس پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ استاد ہے, میں شاگرد ہوں, مجھے ان سے کیا ملا, میں ان سے کیا. لیکن ابھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ نے بچے پالے ہیں اسکولوں کے اندر, ٹی وی کے اوپر, آپ کے موبائلز کے اوپر, وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے. اسے ایسا لگ رہا ہے بھئی میرے ماں باپ میرے لیے وبال ہیں, میری گروتھ کے دشمن ہیں, میری سوچ کے دشمن ہیں, میری کریٹیوٹی کے دشمن ہیں, میرے آپشنز اور اپرچونٹی کے دشمن ہیں. اسی پہ ایک سوال ہے شیخ صاحب, یس, بچوں کا.
کہ میں بہت پیشنیٹ ہوں, مائی پیرنٹس ڈونٹ لیٹ می ایکسپلور مائی پیشن, مجھے ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے دیتے. اب میرے جو ہے مجھے لمٹ نہیں دیتے. دس از ا ویری ٹف کوسچن. میں بہت پیشنیٹ ہوں. سوری آپ اس ٹاپک پہ میں بہت پیشنیٹ ہوں, مجھے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے زندگی میں. آئی ہیو ا لاٹ آف تھنگس ان مائنڈ جو میں نے یہ کرنا ہے. مائی پیرنٹس تھوڑا سا وہ ایک ریسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ. میں یہی کہتا ہوں, یہ سوال ایک دفعہ نہیں ہے. ہاں یہ سوال کافی دفعہ. یہ سوال بہت بار آیا, میں نے بھی شاید دیکھا ہے. آج کر لیتے ہیں ایڈریس کے کہ میرے پیرنٹس اجازت نہیں دیتے, میں بہت پیشنیٹ